بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، اس سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہو، جب بھی گوشت کھاؤ جوان جانور کا کھایا کرو۔ اسمگول کا چھلکا روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ بخار کے لیے پودینے کا پانی پینے سے افاقہ ہوگا۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ نہار منہ لہسن کھائیں۔ صبح کو ایک سیب کھایا کریں۔ کوشش کریں کہ روٹی کا استعمال دن کو کیا کریں، رات کو کم کیا کریں۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ لوگ ٹماٹر کبھی استعمال نہ کریں۔ کلونجی کے کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 4 سے 5 دانے کلونجی کے نیم گرم پانی کے ساتھ کھایا کریں، اس سے وزن بے تحاشا کم ہوگا۔ زیرہ نظام کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ بادام کا تیل استعمال کیجیے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ رات کو کھانے کے بعد سونا کئی بیماری اور موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو آپ کی ماں جیسا پیار کوئی نہیں کر سکتا۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ جائے تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ پریشان رہنے سے گلے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جنہوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہے، ایسے لوگ گنے کا جوس پئیں۔ ہمیشہ سمارٹ نظر آنا چاہتے ہیں، سونے سے قبل لہسن کے تیل کا ایک قطرہ ناک میں ڈال دیا کریں۔ اس سے پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی، وزن بھی کم ہوگا۔ کمزور افراد کے لیے گنے کا جوس بہت مفید ہے۔ اس سے کمزوری دور ہوتی ہے، جسم فربا اور صحت مند ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ آڑو جسم میں خون اور آنکھوں کے لیے بھی مفید ہے۔ طاقتور دینے والی چند مفید چیزیں: صبح اٹھ کر کھجور کھانا، ہفتے میں ایک بار بکرے کا گوشت کھانا اور انڈا کھانا۔ روزانہ نہار منہ چھوٹی الائچی کھا لیں۔ ادرک والی چائے پیو، آپ کو سکون ملے گا۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ صرف ایک چھوٹا سا چمچ لیں اور اسے کھا لیں۔ اس سے پرسکون نیند آتی ہے اور خون بھی صاف ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل اگر ناک میں لگایا جائے، اس سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ چہرہ چمکدار ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر ہوگا، نظر تیز ہوگی۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لیں، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ نہانے کے بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ 5 منٹ تک کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی بہترین ہو جائے گی۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر بھوک باقی ہو، کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ کتاب پڑھنے سے قبل زیرہ کھا لیا کرو، جو بھی پڑھو گے یاد ہو جائے گا۔ پانی پینے کے بعد 15 منٹ تک پیشاب نہ آئے تو جان لو معدے کی گرمی ہے۔ دماغ کے مریض لوگ اجوائن کا استعمال کیا کریں۔ گردوں کی کمزوری کو دور کرنا چاہتے ہیں، یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ کیلے کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہے۔ جن لوگوں کے سر میں درد ہے وہ پالک کھانے سے گریز کیا کریں۔ پالک کھانے سے مزید سر کا درد بڑھ سکتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ رات کے کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد تک واک کیا کریں، اس سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ناظرین، بات جب بھی تمہاری عزت نفس تک پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ خربوزہ کھانے سے کمزور افراد کے وزن میں اضافہ ہوگا۔ بیر کا دودھ پی کر سونے سے چربی پگھلتی ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو کم کھائے گا اس کا جسم تندرست، دل پاکیزہ، اور جو زیادہ کھائے گا اس کا جسم بیمار، دل سخت ہو جائے گا۔ جو پانی زیادہ پیتا ہے اس کو پیشاب بھی زیادہ آتا ہے، اس سے گردے ہمیشہ کے لیے صاف رہتے ہیں۔ آپ کے گردے میں پتھری ہے، اس سے خارج ہو جاتی ہے، اس لیے پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں رہتی ہیں۔ آپ کھلی آنکھوں سے چیخ نہیں سکتے۔
مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ کے معدے میں تیزابیت ہے، مالٹے کا استعمال کریں۔ جو بندہ کالا نمک چکھ لیتا ہے، زندگی بھر کوئی بڑی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ اگر کسی مرد کا جسم کمزور ہو، وہ نیم کا پانی پی لے، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی۔ کمزور سے کمزور بندہ بھی طاقتور ہو جائے گا۔ بادام کھانے سے دماغی گروتھ بڑھتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ اگر آپ ٹھنڈے پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو آپ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اسمگول کا چھلکا روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت ہونے والی جلن نہیں ہوگی۔ پرندوں کو آزاد کر دینے سے رزق بڑھتا ہے۔ گرم چیزیں کھانے سے دانت کالے ہو جاتے ہیں۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کچی روٹی کبھی مت کھائیں، یہ آپ کو بیمار کر دے گی اور معدہ بھی خراب ہو جائے گا۔ حاملہ خواتین دہی میں ہلدی مکس کر کے روزانہ پیٹ پر لگائیں، اس سے حمل کے دوران پڑنے والی خراشیں دور ہو جاتی ہیں۔ مسواک جب بھی کریں اسے زمین پر مت پھینکیں، مسواک کو زمین پر پھینکنے سے انسان میں جنون کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر پی لیں۔ قد بانس کی طرح لمبا ہو جائے گا۔ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ان وجوہات کی وجہ سے آپ کا وزن کم نہیں کر پاتے؟ ناشتہ چھوڑ دینا، ایک وقت کا کھانا چھوڑ دینا، ورزش نہ کرنا، نیند پوری نہ کرنا، اوون کا زیادہ استعمال کرنا۔ خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے درد کسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو، لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے پہلی چیز انگور اور سب سے آخری چیز گیہوں کھایا تھا۔ اگر بارش ہو رہی ہے، بارش والا پانی آنکھوں پر لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھاؤ، آپ کے پیٹ میں گیس اور تیزابیت دور ہو جائے گی۔ لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے، خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ دبلے پتلے افراد پر لوگ پریشان نہ ہوں، روزانہ ابلے ہوئے آلو کھانے سے انسان کا وزن بہت تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماری کبھی قریب نہیں آئے گی۔ رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آتی ہے اور لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں اچھے برے 2 طرح کے لوگ ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں، برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو، نیم کے پتوں کا پانی سے سر کو دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ منہ سے بدبو آئے، گلیسرین ملے پانی سے غرارے کریں۔ ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے اکثر لوگوں میں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ مصری کھانے سے بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہیں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹتے تھے۔ ڈپریشن کے مریض میں پائے جانے والا سب سے بڑا اور عام مسئلہ نیند کا نہ آنا، جلدی جاگ جانا، بار بار نیند کا ٹوٹنا یا نیند کم آنا وغیرہ ہے۔ لہسن پاؤں کے انگوٹھے کی فنگس ختم کرنے کے لیے مفید ہے۔ بکرے کی مکھ کھانے سے جسم میں طاقت بھر آتی ہے۔ کھجور کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھچاؤ، دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں روزانہ صرف 6 منٹ پڑھنے سے سٹریس دور ہوتا ہے، دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے۔ ادرک کا آدھا چمچ دیسی گھی مکس کر کے روزانہ 1 چمچ صبح شام پینے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہے۔ کچھ لوگ جنگی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے بچ کر نکلنے میں ہی بلائی ہوتی ہے۔ آدھی رات کو اگر گھر میں سانپ دیکھو تو ماچس کی تیلی جلا کر سانپ کے قریب پھینک دو، سانپ بھاگ جائے گا۔ صبح اٹھتے ہی ماتھے پر نمک لگانے سے ذہن تیز ہوتا ہے، کبھی آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ سبزیوں کو زیادہ دن تک محفوظ کرنے کے لیے ادرک والے پانی چھڑک دیں، سبزیاں 10 دن تک خراب نہیں ہوں گی۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو، رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھا لیں۔ رات کے وقت مٹھائی یا چاکلیٹ مت کھائیں، اس سے آپ کی نیند متاثر ہوگی، آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ جو لوگ رات کو زیادہ میٹھا کھاتے ہیں انہیں شوگر کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔
بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی، جگر، گردوں کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ انڈے کا شمار بہترین غذاؤں میں ہوتا ہے۔ غذائی اہمیت کے اعتبار سے دودھ کے بعد انڈے کا نمبر ہے، لیکن اس کو جتنا ابالیں گے اتنا دیر سے ہضم ہوگا، لہٰذا انڈا اتنا ابالیں کہ سفیدی جم جائے لیکن زردی نہ جمے۔ جس لڑکی کی ماں کھانا اچھا بناتی ہے وہ سمجھدار ہوتی ہے۔ ناخنوں پر تیل لگانے کے 6 فائدے۔ اس سے آپ بڑی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جب بھی ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹیں تو تیل لگائیں، اس سے آپ درجہ ذیل فوائد حاصل ہوں گے۔ یادداشت بہتر ہوگی، کمزور نظر بہتر ہوگی، اعصابی کمزوری سے نجات ملے گی۔ بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے، دل اور دماغ مضبوط ہوگا۔ جب بھی دودھ کو ابالیں اس میں الائچی شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ خوشبو دماغ کو قوت کو بڑھانے میں مفید ہے، بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ پٹھوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کھیرا کھایا کریں، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں، چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیں۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے، زیادہ دیر تک صحت مند اور تندرست رہنا چاہتے ہیں، جب بھی بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ اگر دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جائے، نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھا لیا کرو۔ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں، اس سے شوگر نہیں ہوگی۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم میں گرمی سے بچ جائے گا۔ بلی گھر میں پالو گے، دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلد برا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دے دیں یا سن لیں، یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 تھوڑیاں 1 کپ لیمبو کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ روز اچار کھا لینے سے 3 دن میں ½ کلو وزن کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو، خون بہنا شروع ہو جائے، ہاتھ کو اوپر دل کی سطح کی طرف کاٹ لیں، خون بہنا فوری طور پر بند ہو جائے گا۔ سامنے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم و ملائم ہو جائے گی اور چہرہ بھی نکھر جائے گا۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے عزم حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے، جسم کے اندر خون جمنے نہیں دیتی۔ جو لوگ گنا چوستے ہیں یا گنے کا رس پیتے ہیں ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ جو روزانہ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل لینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ بڑھاپا روکنے والی 4 غذائیں: دیسی گھی، دودھ، ڈرائی فروٹس اور ہری سبزیاں۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ 7 دن 1 انجیر کا دانہ کھا لو، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی۔ اگر آپ کوئی بھی چیز رکھ کر بھول جاتے ہیں، یاد نہ آئے، درود شریف کا ورد کریں، یاد آ جائے گی۔ دور کی نظر کمزور ہے تو رات کو جامن کا تازہ پتا آنکھ پر رکھ کر سو جاؤ، نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے کھاتا پیتا ہے وہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا، چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ گھر پر مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ جسمانی کمزوری سے شکار لوگ بھی کالے چنے استعمال کر سکتے ہیں، بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ دودھ میں کلونجی کے 2 دانے ڈال کر کھانے سے انسان کے جسم کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ چاول کھا کر فوراً دودھ پینے سے کالی کھانسی ہو سکتی ہے۔ نماز کے بعد 1 تسبیح روزانہ پڑھیں، یا ودود ہو یا سلام ہو، گھر سے جھگڑے، نحوست اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ روزانہ دوپہر کے وقت پیاز استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ تلسی کا پودا گھر میں لگایا جائے، گھر میں مکھی مچھر کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سونف افسردگی کو دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے؟ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لینے سے کھانا فوری طور پر ہضم ہو جاتا ہے۔
جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے، موٹاپا جلدی آ جاتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد ہو تو تلوں کا تیل استعمال کریں۔ اگر آپ غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ہر ہفتے صفائی کیا کریں، اس سے بالوں کی نشو و نما میں کمی آتی ہے۔ کیسٹرول کو کم کرنا ہے، دوپہر کے وقت ایک مٹھی بنے ہوئے چنے کا استعمال کریں۔ اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں، وقت پر سویا کریں اور صبح جلدی اٹھا کریں۔ اگر آپ اپنی قوت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بھیڑ کا گوشت پکا کر کھا لیں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسمگول کا چھلکا 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح طور پر سر انجام دیتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹا دو، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا دمے کا مرض، وہ آڑو کھایا کریں۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو، مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر مثانے میں گرمی ہو، پیشاب کے قطرے آتے ہوں، سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کریں۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے، پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ 1 سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگا لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے، کچھ مال اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے، رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ٹی بی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کریں، بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کریں، زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں، ایڑیوں میں تکلیف ہو تو چقندر روزانہ استعمال کریں، اس سے آپ کے پاؤں کی پھٹی ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ اپنے بدن کی چکنائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیے کا استعمال کریں۔ بار بار پیشاب کی تنگی سے نجات کے لیے رات کو ناک میں سرسوں کا تیل لگا کر سویا کریں، چند دن کے استعمال سے آپ کو فائدہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے، کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتا اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ انگور کھاؤ، سیب کھاؤ، بدن پہ سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیا جائے تو گوبھی کی بدبو نہیں آتی۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہو ایسی عورت برکت والی ہوتی ہے۔ جس عورت کی بائیں گال پر تل ہو ایسی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ بار بار پیشاب کا مسئلہ ہو، مثانے کی کمزوری ہو، رات کو 7 کھجوریں پانی میں بھگو کے صبح نہار منہ کھائیں، بار بار پیشاب کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بدصورت عورت کی کمزوری تعریف ہے۔ نہار منہ خشک آلو بخارا چوس لیں، 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا، خون کی کمی چند دنوں میں پوری ہو جائے گی۔ اگر آواز بیٹھ جائے، گڑ والے چاول کھائیں۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے سے ملتی ہیں۔ کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھتا ہے، آئینہ دیکھنے سے عمر بڑھتی ہے، نیم گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے کمر درد سے نجات ملتی ہے۔ پیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے، چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے، لال مرچوں کو جلا کر اس کی دھنی لینے سے بند ناک کھل جاتی ہے، دودھ میں پانی ملا کر لسی پینے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جس پر تم یقین کرتے ہو اسے ضرورت نہیں، اور جس کو یقین دلانا چاہتے ہو وہ مانے گا نہیں۔ شیمپو کو زیادہ استعمال کرنے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے قد لمبا ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن جلا کر مالش کرو، ہر قسم کی خارش دور ہوگی۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ جلد کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل بہت فائدہ مند ہے۔ جتنا پانی پئیں گے بیماریوں سے اتنا ہی دور رہیں گے۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو اپنا وزن بڑھانا ہے وہ کیلے کھائیں۔ شوگر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا خواہش ایک ہو جائے۔ روزانہ 1 سیب کھاؤ، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بواسیر ہو، پودینے کی چٹنی کھاؤ۔ زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ بالوں میں تیل لگا کر نہانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔
नहार मुँह रंग बिरंगे फूलों को देखने से नज़र कमज़ोर नहीं होती। सब्ज़ रंग और लाल रंग के सेब को सूंघने से वज़न में कमी आती है। सूरजमुखी के तेल की मालिश करने से घुटनों का दर्द खत्म होता है। इमली और गुड़ वाला शरबत पीने से वज़न में कमी आती है। जिस घर में सुबह सुबह सफाई होती है ऐसे घर आबाद हो जाते हैं। दही और केला एक साथ खाने से निज़ाम हाजमा बेहतर हो जाता है। सुबह खाली पेट एक सेब खाने से जिस्मानी कमज़ोरी दूर होती है। ज़्यादा तन्हाई पसंद अंदर से ख़त्म हो चुका होता है। जिसको पेशाब के बाद कतरे आते हैं वो भुने हुए चने और काले तिलों को दूध के साथ खा लें, कतरे आना बंद हो जाएंगे। गोश्त खाने के बाद दूध ना पिएं वरना दांतों में कीड़ा लग जाएगा। सूरजमुखी के तेल की पाँव पर मालिश करने से कद बढ़ने लगता है। मूंछों के बाल सफ़ेद होने लगे तो ये शुगर होने की अलामत है। दही में अरके गुलाब और अदरक मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। नाखूनों पर बादाम का तेल लगाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। कपड़ों पर जंग का दाग लग जाए लस्सी से धो लो, जंग का दाग फौरन उतर जाएगा। सीढ़ी पाइप खाते वक्त सफ़ेद ज़ीरा डाल दो, पाए की बदबू ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।